ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين العبد المعيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد صلى على محمد الصلاة والسلام على سيد الأوصياء امیر المؤمنین امام المتقین یعصب الدین علی بن ابی طالب صلوات وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات ایک مرتبہ سارے حضرات مل کے شہید کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اللہ تجھے تیری عظمت و طہارت کا واسطہ شیخ سید اعجاز حسین شاہ صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرما مالک ان کی قبر کی حشر کی منازل آسان فرما میرے اللہ تیرے حسین کے مشن کی خاطر انہوں نے اپنی جان دی ہے میرے مالک انہیں حسین کے اوان و انصار میں سے شمار فرما ہمارے بھائی شہزاد جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا مالک ان کے مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے ان کے کاروبار رزق مال عزت آبرو میں اضافہ فرمائے مالک جتنے بھی آپ اس صف اعضاء پہ آئے بیٹھے ہو آپ سب کی تمام نیک حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے ہمارے وارث حق امام زمن امام برحق امام کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرمائے اور سب سے مہم دعا کہ میرے مولا کا ظہور ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے ہمیں مولا کے اوان و انصار میں سے شمار فرمائے علماء حقہ علماء امامیہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرات گرامی مجلس حسین ابن علی کا مقصد عوام الناس تک پیغام حق کو پہنچانا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مجلس حسین ہو اور لوگوں تک حق نہ پہنچے کیونکہ یہ جو مجلس کا سلسلہ ہے سب سے پہلا جو سلسلہ اس مجلس اعضاء کا شروع کیا ہے وہ میری اور آپ کی آقازادی سیدہ زینب کبریٰ نے کیا ہے یہ مہینہ
کہ جس کی آج یکم گزر گئی، 2 کی رات آ چکی ہے۔ ایسا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے کہ خالق کائنات نے اس میں اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور وہ مالک صدا دے دے کے کہتا ہے، اے میرے بندو آؤ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے؟ کون ہے جو میری رحمت کے شمول حال ہو جائے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کا عمل جو ہے اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پیغمبر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ کے اندر میرا پاک نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر ہوا افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سب مہینوں سے افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن دوسرے مہینوں سے افضل ہیں، دوسرے دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں دوسری راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَةِ، اور یاد رکھو اس کے لحظات دوسرے لحظوں سے افضل ہیں۔ ایک ایک لحظہ تیرا جو ہے اس مہینے میں عبادت الہی میں گزرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ خالق اکبر تمہیں اپنی مہمانی کی طرف دعوت دے کے بار بار پکار کے کہہ رہا ہے، او میرا بندہ آ، میری مہمانی کا دروازہ کھلا ہے، میں اللہ تیرا میزبان بنتا ہوں، تو آج آ کے اللہ کا مہمان بن جا۔ اور پھر یہاں پہ مالک رکانی مالک فرماتے ہیں، یاد رکھو وہ خالق ارشاد فرماتا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اے میرا بندہ میں تجھے اہل کرامت بنا دیتا ہوں، میں تجھے اپنے خاص بندوں میں شمار کرتا ہوں۔ پھر اگلا جملہ پیغمبر فرماتے ہیں وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اس میں تیرے سانس لینا وہ خالق فرماتا ہے میری تسبیح شمار ہوتا ہے۔ وَعَمَلَكُمْ مَقْبُولًا، اس میں تیرا ہر نیک عمل وہ خالق کہتا ہے میں وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہوں۔ وَدُعَاؤُهُمْ مُسْتَجَابًا، اور تیری ہر دعا میں اللہ مستجاب کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو وہ کوشش کرے اس ماہ مبارک رمضان میں خالق کی بارگاہ میں بیٹھ کے خلوص نیت سے دعا کرے، ممکن نہیں ہے وہ اللہ اس مہینے میں دعا رد کر دے۔ فقط مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے دعا مانگنا ہے، ہم نے وہ دعا مانگنے کا سلیقہ حاصل کرنا ہے۔ اور اس مہینے کی اور ایک اور جو سب سے مہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ مہینہ ہے کہ جس میں خالق اکبر نے اپنا قرآن نازل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس مہینے میں خالق نے ایک قرآن بھیجا ہے اور ایک قرآن کو اٹھایا ہے، سامت قرآن آیا ہے، ناطق قرآن جا رہا ہے۔ یہ مہینے کی خصوصیات ہیں کہ علی جیسا امام اس کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں میرے بابا علی علیہ السلام کی دعا، تسبیح، ذکر، صلاۃ اور صدقہ اس قدر زیادہ ہو جاتا تھا کہ امیر المومنین ہر دن میں ہر رات میں مسافروں کے گھروں میں، یتیموں کے گھروں میں، مساکینوں کے گھروں میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اناج اس طرح پہنچاتے تھے کہ ان کی حاجتیں بھی پوری ہو جاتی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا دینے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ کس نے آ کے سوال کیا امیر المومنین سے، یا علی آپ سارا دن روزے بھی رکھتے ہیں، ساری ساری رات قیام کرتے ہیں، پھر اپنے کندھوں پہ اناج اٹھا کے فقراء، مساکین اور یتیموں کے گھروں تک بھی پہنچا کے آتے ہیں، اے مولا آپ تھکتے نہیں ہیں؟ میرے مولا دیکھ کے فرماتے ہیں، او بندہ مومن تو کیا سوال کر رہا ہے؟ بھلا جب مخلوق خدا کی خدمت کی جائے تو اس میں تھکاوٹ نہیں، علی کو سکون ہی اسی میں آتا ہے۔ علی کے سکون کی جگہ ہے مومنین کی خدمت کرنا۔ یہی علی کہ جس کی دعائیں طولانی ہو جاتی ہیں ماہ مبارک رمضان میں،
یہ علی ڈھنگ سکھا رہے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی ہے. مانگو تو صحیح علی ابن ابی طالب سے. کتاب کا نام ہے موسوعۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محمد و آل محمد. اس کتاب کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 256 پہ یہ روایت نقل ہوئی ہے جناب عبداللہ سے کہ وہ جابر ابن عبداللہ سے نہیں، یہ عبداللہ ابن زبیر جو ہیں ان سے روایت ہے. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے میں نے کہا یا رسول اللہ ارن الحق، مجھے حق دکھائیے، حق کہاں ہے؟ پیغمبر نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، جا وہاں حق ہے. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں چلتا ہوا کمرے کے پاس گیا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے کیا دیکھا کہ حق کا امام علی عبادت میں مشغول ہے. توجہ رکھنا، علی عبادت میں مشغول ہے. اب عبداللہ کہتا ہے میں خوش ہو گیا کہ پیغمبر نے علی کو حق کہا ہے، پیغمبر نے علی کو حق کہا ہے. عبداللہ کہتا ہے میں علی ابن ابی طالب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. ادب کے ساتھ میں نے کھڑا ہو کے دیکھا کیا کہ علی نماز پڑھتے پڑھتے جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے نا، اب علی نے اپنے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے. علی دیکھ کہتے ہیں میرے اللہ تجھے تیرے عبد محمد مصطفیٰ کا واسطہ، میرے مالک میری شیعوں میں سے جتنے گناہگار ہیں مالک ان کی مغفرت فرما دے. عبداللہ بڑا خوش ہوا اور دوڑتا ہوا پیغمبر کی بارگاہ میں آیا کہ ابھی جا کے رسول اللہ سے بتاتا ہوں کہ علی آپ کا واسطہ دے کے خالق کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. جیسے ہی عبداللہ پہنچا نبی کے پاس، اب نبی کا عالم کیا ہے، نبی بھی عبادت میں مشغول ہے. نبی عبادت سے جیسے ہی فارغ ہوئے دست دعا بلند کیے اور دست دعا بلند کر کے کہتے ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے عبد تیرے صالح بندے علی ابن ابی طالب کا، اغفر للخاطشی امتی للخاطئین، اور میرے اللہ میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے. اب جیسے یہ دعا مانگی عبداللہ کے چہرے کا رنگ بدلا. پیغمبر دیکھ کہتے ہیں اے عبداللہ کیا ہوا، ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہونا چاہتا؟ توجہ ہے یار، ایمان کے بعد پھر کفر میں جانا چاہتا ہے؟ عبداللہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے؟ میں تو فرق یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں میں افضل کون ہے. علی کے پاس گیا وہ آپ کا واسطہ دے رہے ہیں، آپ کے پاس آیا آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں. پیغمبر مسکرا کے فرما کے کہتے ہیں عبداللہ کبھی اس بات میں پریشان نہ ہونا کہ ہم میں سے افضل کون ہے، فقط بات اتنی ذہن میں رکھ انا و علی من نور واحد، ارے میں اور علی ایک ہی نور کا حصہ ہے. بس ہم میں کوئی جدائی، ہم میں سے افضل اور مفضول کا مقابلہ نہ کرنا، کبھی مقایسہ نہ کرنا، ہم ایک ہی نور ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان دونوں کو اپنی عظمت کے نور سے خلق فرمایا ہے. اور جو اللہ کی عظمت کے نور سے بنے ہوں ان کے عظمت کا اور کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہی لگا سکتا ہے جو اس نور سے بنا ہے. تو جو ہے نا سر حضرات کی، تو پس صادق علیہ محمد نے کیا فرمایا تھا کہ یہ امیر المومنین کے ماہ مبارک رمضان میں دعا، صلات اور صدقے میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ تو تھا دعا کا مرحلہ. علی وہ ذات ہے کہ جن کی میں نے کہا اس مہینے کے اندر عبادت، سخاوت، عدل اور علم اس قدر کثرت سے بڑھ جاتا تھا. حالانکہ ہر دن علی کی عبادت کا ایسا ہوتا تھا کہ کوئی علی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں کئی گنا بڑھ جاتا تھا. اب عبادت کا مرحلہ یہ تھا کہ جب علی عبادت الہی میں مشغول ہوتے، جیسے ہی روایات ہیں علی وضو کے لیے جاتے علی کا بدن کانپنا شروع ہو جاتا. جیسے جیسے مصلی عبادت کی طرف جاتے علی کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا. کبھی کسی نے سوال کر لیا یا علی آپ جیسا شجاع، آپ جیسا باعظمت انسان جب عبادت کے مصلی پہ جاتا ہے تو اس کے رنگ میں تبدیلی کیوں واقع ہو جاتی ہے؟ علی دیکھ کے فرماتے ہو بندہ خدا تو نے انصاف نہیں کیا، دیکھ تو صحیح علی کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اللہ اکبر، علی کس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اب عبادت کا مرحلہ یہ ہے. ابو دردہ
راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بیابان میں سے گزر رہا تھا کہ میں نے علی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا، کیا منظر دیکھا کہ علی سجدہ شکر میں ہیں اور اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے کرتے ساتھ اس قدر گریہ کر رہے ہیں، اس قدر گریہ کر رہے ہیں کہ روتے روتے یک لخت علی کی صدا بند ہو گئی، آواز آنا بند ہو۔ ابو دردہ کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے محسوس کیا کہ علی کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ ابو دردہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا، سیدہ کے دروازے پہ دق الباب کیا۔ اب سیدہ نے دیکھا نہیں کہ کون ہے اور نہ پوچھا کون ہو، بلکہ سیدہ نے جیسے دق الباب سنا نا، سیدہ اندر سے دیکھ کہتی ہیں ابو دردہ کیا پریشانی ہے، کیوں مشکل و پریشانی کے عالم میں آیا ہے؟ دیکھ کہتا ہے سیدہ میری کیا مجال کہ میں آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کو اذیت دے سکوں، لیکن سیدہ صرف پوچھنا یہ ہے کہ میں نے علی کا یہ عالم دیکھا ہے، فلاں مقام پہ مجھے لگتا ہے علی کی روح پرواز کر گئی۔ سیدہ دیکھ کے فرماتی ہیں او ابو دردہ مجھے یہ بتا، جب علی کی تو نے یہ حالت دیکھی ہے تو علی اس وقت کس عمل میں مشغول تھے؟ دیکھ کے کہتا ہے بی بی وہ عبادت الہیہ میں مشغول تھے۔ بی بی مسکرا کے کہتی ہیں ابو دردہ پریشان نہ ہو، تو نے پہلی مرتبہ علی کا یہ عالم دیکھا ہے، میں ایک رات میں 1000 مرتبہ علی کو اسی حالت میں دیکھتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی جیسا کریم امام جب عبادت کے مصلی پہ آتا ہے تو غش کر جاتا ہے، کیوں؟ پتا ہے میں کس بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ہو علی کا شیعہ اور مصلی سے دور ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ علی کے شیعہ کا مصلی سے دوری اختیار کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں علی کا شیعہ شراب سے دور ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ نشے سے دور ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ جو ہے سود خوری سے دور ہو سکتا ہے، لیکن علی کا شیعہ عبادت سے دور نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مرحلہ تھا علی کی عبادت کا۔ دوسرا مرحلہ ہے علی کی سخاوت کا، کیونکہ وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ ایک جملہ صرف سخاوت علی کا۔ علی ابن ابی طالب کی سخاوت اس قدر ہے کہ ماہ مبارک رمضان آتے ہی علی اپنے کندھوں پہ راشن اٹھاتے فقراء کے گھروں میں جاتے۔ ابن عباس کی روایت ہے، ابن عباس کہتا ہے میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب کو راشن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، فقراء و مساکین کے گھروں میں گئے، جا کے راشن تقسیم کیا۔ اور راشن تقسیم کرنے کا جو انداز تھا علی کا وہ یہ تھا، چہرے کے اوپر نقاب ہے اور راشن تقسیم کر رہے ہیں، دیتے ہیں چپ کر کے گزر جاتے ہیں، دیتے ہیں چپ کر کے گزر جاتے ہیں۔ اب اس عالم میں جب علی دے رہے ہیں، کوفے والوں کو اس وقت پتا چلا کہ دینے والا کون ہے جب علی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یتیم کوفہ وہ دیکھ کے کہتے ہیں ارے جو ہمیں کھلانے والا تھا کوئی اور نہیں، وہ علی کی ذات تھی۔ مولا فرماتے ہیں ایسے دے کے گزر جاؤ کہ کسی لینے والے کے چہرے پہ تمہیں شرمندگی دیکھنا نہ پڑے۔ ہمارے ہاں ماہ مبارک رمضان میں الحمدللہ راشن تقسیم ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن کبھی بھی راشن دیتے ہوئے ساتھ میں تصویریں نہ کھنچاؤ۔ یہ علی کا عالم نہیں ہے، یہ علی کی سیرت نہیں۔ علی کی سیرت ہے نقاب ڈال کے راشن دے کے چلے جاتے، کسی کو بتاتے ہی نہیں کہ کون دے رہا ہے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اور علی کے علم کا ایک واقعہ، اور ممبر میں اپنے بھائی کے حوالے، روم سے ایک وفد مدینے میں آیا۔ کہاں سے جی؟ روم سے۔ اس میں ایک عیسائی پادری تھا جو ان کا بزرگ پادری تھا، اس نے بڑا روم سے سونا چاندی اکٹھا کیا، اونٹوں پہ لادا اور لے کے مدینے پہنچا۔ اس نے کہا مدینے میں جا کے جو نبی کا جانشین ہے، جو نبی کے دین کا امین ہے، اس سے 3 سوال کروں گا، اگر سوالوں کے جواب دے دیے یہ سارا سونا چاندی اس کے حوالے کروں گا، اس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، اس کی اطاعت میں رہوں گا اور پھر واپس پلٹ آؤں گا۔ اب یہ مدینے میں وارد ہوا، اس نے آتے ہی پوچھا کہ نبی کا خلیفہ و جانشین کون ہے؟ لوگوں نے کہا مسجد نبوی میں۔ چلتا ہوا مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے پوچھا یہاں پہ نبی کا جانشین کون ہے؟ تمام لوگوں نے خلیفہ اول کی طرف اشارہ کیا، وہ جانشین ہے۔ یہ چلتا ہوا وہاں پہ آیا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد دیکھ کے کہتا ہے آپ کا نام؟ اس نے کہا ابو بکر۔ اس نے کہا آپ کا اور نام؟ اس نے کہا عتیق۔
اس نے کہا آپ کا اور نام؟ اس نے کہا صدیق۔ اس نے کہا اور نام؟ جناب ابو بکر دیکھ کے کہتے ہیں مجھے تو اور اپنا کوئی نام یاد نہیں کہ میرا کوئی اور نام بھی ہو۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے پھر جس کی تلاش میں ہوں وہ آپ نہیں۔ توجہ، جس کی تلاش میں ہوں وہ آپ نہیں ہو۔ جناب ابو بکر دیکھ کے کہتے ہیں تو پوچھ تو صحیح، تو کیا کرنے ہے، تیرا مقصد کیا ہے یہاں پہ آنے کا؟ اس نے کہا میرا مقصد یہ ہے، روم سے چلا ہوں، یہ سونا چاندی لے کے آیا ہوں، 3 سوال پوچھوں گا، اگر جس نے جواب دے دیا یہ سونا چاندی اس کے حوالے کروں گا، اس کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے اس کا مطیع و فرما بردار ہو کے مسلمان ہو کے میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب یہ دیکھ کے کہتے ہیں سوال پوچھ۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ توجہ، اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ اب جناب ابو بکر سوچنے لگ پڑے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں مجھے اس کا پتہ۔ اس نے کہا پھر کس کو پتہ ہے؟ جناب ابو بکر دیکھ کہتے ہیں وہ خلیفہ دوم جو ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ اسے بلایا گیا، اپنے پاس بٹھا کے کہتے ہیں اس سے پوچھ۔ اس نے وہی سوال دہرائے۔ اس نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں۔ اتنے میں جناب عثمان مسجد میں وارد ہوئے، دیکھ کے کہا ان سے پوچھ، کہا اس شیخ سے پوچھ۔ اب جناب عثمان سے سوال کیا گیا، وہ دیکھ کے کہتے ہیں مجھے بھی اس کا پتہ نہیں۔ اتنے میں سلیمان مجمع کے اندر سے اٹھا، اس نے دیکھا جیسے ہی اس رومی کے تیور بدل رہے ہیں، وہ دیکھ کے کہتا ہے جس کی تلاش میں آیا ہوں وہ ان میں سے کوئی نہیں، چلو واپس روم چلتے ہیں۔ جناب سلیمان اٹھے، چلتے ہوئے وہاں پہ آئے جہاں میرا اور آپ کا مشکل کشا علی مولا اپنے صحن خانہ میں اپنے 2 شہزادوں حسن اور حسین کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولا سلام عاجزانہ قبول کیجئے گا۔ مسجد میں یہ ماجرا ہو گیا، علی نے فوراً سے اپنی ابا کو سنبھالا، مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مسجد میں وارد ہوئے نا، جناب ابو بکر کی نگاہ علی پہ پڑی۔ اب دیکھ کے کہتے ہیں او بندے خدا رومی، یاد رکھ اب اس سے سوال کر، یہی تو علم رسول کا وارث ہے۔ توجہ یار، اب وہ آ گیا ہے جو علم رسول کا وارث ہے، اس سے سوال کر۔ اب اس نے آ کے پہلا سوال کیا، آپ کا نام؟ میرے مولا نے فرمایا یہودی مجھے ایلیا کہتے ہیں۔ توجہ، فرمایا آپ کا اور نام؟ میرے مولا فرماتے ہیں تمہارے عیسائی مجھے ایلیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کا اور نام؟ کہا قرآن مجھے علی کہتا ہے۔ فرمایا آپ کا اور نام؟ کہا مجھے دوسری کتابیں حیدر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ فوراً اٹھا، دیکھ کے کہتا ہے مجھے آپ کی تو تلاش تھی، آپ کے لیے ہی تو آیا تھا۔ میرے 3 سوال ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا وہ شریک ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے کہا میرا دوسرا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں اللہ کے لیے نہ زوجہ ہے نہ ہی اولاد ہے، نہ اولاد اللہ کے لیے ہے نہ زوجہ اللہ کے لیے ہے۔ وہ دیکھ کے تھا میرا تیسرا سوال یہ ہے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ میرا مولا مسکرا کے فرماتے ہیں وہ ظلم ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ توجہ، مولا دیکھ کے فرماتے ہیں وہ ظلم ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ آخری جملہ ہے وہ ظلم ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ فوراً اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے مولا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ مولا نے ہاتھ بڑھایا، اس نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک خلیفۃ اللہ وامین امتہ۔ اور یاد رکھو میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، یہ علی محمد کا خلیفہ اور اس کی امت کا امین ہے۔ توجہ، اب جیسے ہی اس نے کہا نا آپ امین ہیں، کوئی اور امین نہیں ہے، تو دیکھ کے کہتا ہے مولا یہ جتنا مال و زر لے کے آیا ہوں یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں آج سے وعدہ کرتا ہوں آپ کا مطیع و فرما بردار ہو کے رہوں گا۔ علی مولا نے مسکرا کے اس مال کو دیکھا اور حسن حسین مولا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں شہزادو جاؤ اس مال کو لو اور فقراء میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس مال کو لو اور فقراء میں تقسیم کر دو۔ یہ جیسے اس رومی نے دیکھا نا اتنا مال اور فقراء میں،
علی مسکرا کے کہتے ہیں یہ تھوڑا سا مال لے کے تو اتنا فخر کر رہا ہے، اس سے کئی گنا اور ہوتا علی وہ بھی فقراء میں بانٹ دیتا۔ تو جہاز حضرات کی بس میرے دوست، میرے حصے کا فضائل ہو گیا، 2-3 جملے مصیبت کے۔ اللہ اکبر، بڑا مارا ہے شام والوں نے علی کی بیٹیوں کو۔ اللہ، جب مولا زین العابدین پلٹے ہیں نا شام سے مدینہ، تو روایت میں نے آنکھوں سے پڑھی ہے، جناب محمد حنفیہ استقبال کے لیے آگے آئے اور محمد حنفیہ کو دیکھا جیسے مولا سجاد نے، سفید ریش ہے، ابھی بھی ذاکر صاحب آپ کو سنا رہے تھے، 24 سال کا جوان ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ مولا اپنے چچا سے ملاقات کی اور دیکھ کیا جیسے محمد حنفیہ دیکھ کے کہتے ہیں میرا بھیا حسین واپس پلٹ آیا۔ مولا سجاد دیکھ کہتے ہیں چچا قد قتل بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ کہا عباس، کہا کربلا میں مارے گئے، ایک ایک کا پوچھتے گئے۔ مولا زین العابدین کہتے گئے مارے گئے۔ ایک دفعہ محمد حنفیہ پکار کے کہتا ہے اگر عباس مارا گیا، حسین مارا گیا، تو حسین کے ساتھ علی کی بیٹیاں تھیں، علی کی بیٹیاں کہاں چلی گئیں؟ کہا چچا وہ قید ہو کے شام چلی گئیں۔ چچا وہ قید ہو کے شام چلیں گی، شام کا نام آنا تھا کہ اب یہاں پہ جیسے ہی محمد حنفیہ گھوڑے کی زین پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب زین العابدین آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، تلیوں کو ملنا شروع کیا۔ جیسے ہی محمد حنفیہ نے آنکھیں کھولی نا، دیکھ کے کہا او بوڑھا شخص تو کون ہے جو مجھے بار بار چچا کہہ رہا کہ پکار رہا ہے؟ ارے مجھے چچا کہنے والا تو زین العابدین تھا۔ دیکھ کے کہا او چچا پہچان، او میں زین العابدین ہوں۔ کہا تیری داڑھی تو سیاہ تھی اور تو 24 سال کا نوجوان ہے۔ کہا تو نے سنا ہے چچا کہ علی کی بیٹی شرابی کے مجمع سے گزری ہے اور تو برداشت نہ کر سکا۔ اور چچا میں آنکھوں سے دیکھتا، اجرکم اللہ سوائے غم حسین کے غم نہ دیکھو عزیزارو۔ ایک مومن نے مدینے میں سوال کر لیا زین العابدین سے، مولا کون سا مرحلہ تھا جو آپ کے لیے سب سے زیادہ سخت تھا، جس نے آپ کو سب سے زیادہ رلایا ہے؟ زین العابدین پکار کے کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ اس سوالی نے سوال کر دیا مولا شام میں کون سا مقام تھا؟ آخری جملہ ہے شام میں کون سا مقام تھا؟ عزیزارو جیسے کہا نا شام میں کون سا مقام تھا، اب زین العابدین تڑپ کے کہتے ہیں شام میں وہ مقام بڑا ظالم تھا اور جس نے مجھے بڑا رلایا ہے۔ عزیزارو مولا دیکھ کہتے ہیں جب پیچھے سے بھیڑ تھی، آگے والے رستہ نہیں دے رہے تھے، پیچھے والے دھکا دے رہے تھے، اور شرابی کا دربار چند قدموں پہ تھا۔ میری پھپھیاں مجمع کے وسط میں آ گئی، ادھر سے دھکا لگتا، کبھی میری پھپھیاں ادھر جاتی اور کبھی پھپھیاں ادھر جاتی۔ مولا دیکھ کہتے ہیں ایک لحظہ ایسا آیا اور میری پھپھی زینب زمین پہ گر گئی۔ اب یہ چند قدموں کا فاصلہ میری پھپھی زینب نے اپنے قدموں پہ چل کے طے نہیں کیا۔ عزیزارو مولا دیکھ کہتے ہیں اور میری پھپھی اس طرح دربار پہنچی جیسے حسین اکبر کے لاش۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلبین ینقلبون۔